اور کبھی مسجد میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رات بھر عبادت کی ہے، رات بھر عبادت کی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور حدیث کو روایت کرتی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کہتی ہیں کہ رات ہوئی، میرے سرتاج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، مگر جب سجدے میں گئے تو سجدہ اتنا لوم اتنی دیر تک حالت سجدہ میں رہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی ہے، آپ سجدے سے اٹھ کیوں نہیں رہے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں تھوڑی سی آگے بڑھی اور آقا علیہ السلام کے انگوٹھے کو ٹچ کیا کہ موو ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا وہ موومنٹ ہے، حرکت کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کو مکمل کیا تو فرمایا اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ اور اس کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، اے عائشہ آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، 15 شعبان کی شب ہے، اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے، خاص نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس رات کو خاص طور پر فوکس کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر یعنی رات شروع ہوئی تو پوری رات نفل نماز ہی پڑھتے رہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو گئی، اور کثرت نماز کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاؤں مبارک ہے وہ سوج گئے تھے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ شب برات ہی کی رات تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے سرتاج بیڈ پر نہیں ہیں، بستر پہ نہیں ہیں، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نہیں ہے، تو میں اٹھی اور آپ کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑی، تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کے قبرستان میں آپ موجود ہیں مدینے میں۔ تو میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم یہ خوف کرتی ہو اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول خیانت کرے گا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے میں نے اس کے یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا کہ آپ کسی اور وائف کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ آج تمہیں پتہ ہے کون سی رات ہے؟ ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، آج لیلۃ النصف من شعبان کی رات ہے۔ ینزل اللہ سبحانہ و تعالی فیہا الی السماء الدنیا، آج کی رات اللہ تعالی خاص طور پر آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ آج کی رات تو وہ رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بنی کلب، ایک قبیلہ ہے ایک ٹرائب ہے، بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ شب برات آتی تھی، لیلۃ النصف من شعبان آتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لیلۃ النصف من شعبان قبرستان میں جانا یہ سنت مستحبہ ہے، اور اس رات کو قبرستان جانا، اپنے مرحومین کو فاتحہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستحبہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ رات آئی تو ہم نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا، کیا پوچھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ یہ منتھ آف شعبان میں آپ اتنے روزے رکھتے ہیں نفلی روزے کہ کسی دوسرے مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، کیا وجہ؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا ھذا شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے اور لوگ اس کو ویلیو نہیں کرتے، اس سے غافل ہے، اس سے غافل ہے۔
حالانکہ اس مہینے میں وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ أَوْ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، یہ حسن حدیث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں روزے رکھنے کی روایت ضعیف ہے، ھذا حدیث حسن، حدیث حسن ہے یہ اسامہ بن زید کی، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ بندوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل رب کی بارگاہ میں پہنچے وَأَنَا صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام اس مہینے کی اہمیت کو پہلے بیان فرماتے ہیں، اور صرف بول ہی نہیں رہے بلکہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہر مہینے کو لوگ اہمیت دے یا نہ دیں، مگر شعبان ایسا مہینہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی اہمیت کو بیان کر دیا کہ روزے رکھ رہے ہیں، کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ صحابی نے پوچھا کہ شعبان کے اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس مہینے میں روزوں کی کثرت کر ہی لینی چاہیے، نفل نمازیں بھی پڑھتے رہے مگر نفل روزے بھی رکھتے چلے جائے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو یہ رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، اس کی لیلۃ النصف من شعبان 15ویں شب کیسے گزارے؟ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا مجھے، فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لیلۃ النصف من شعبان شروع ہو جائے تو رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو، وصوموا نہارها، اور 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو حدیث میں حکم آ گیا کہ اس رات کو اسپیسیفکلی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، نفل نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے گزارنا ہے، اور 15ویں کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے وجہ بتائی، فإن اللہ سبحانہ وتعالی ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول، حضرت علی کو بتا رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ علی جب یہ لیلۃ النصف من شعبان شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، ریفلیکشن ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہہ رہا ہے؟ آوازیں آ رہی ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، رب کی رحمت جوش میں ہے، آواز آتی ہے کوئی بندہ یہ کہنے والا کہ مولا میں گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، فاغفر له، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ هل من مسترزق فارزقه، آج کی رات مجھے کوئی کہے تو صحیح کہ یہ مولا میرے روزگار میں برکت دے دے، میرے مال میں برکت دے دے، فارزقه، میں اللہ اس کو رزق عطا کر دوں گا۔ هل من مبتلا فاعافیه، ہے کوئی پریشان بیمار ہے، دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، آج کی رات مجھ سے کہے تو صحیح کہ یا اللہ مجھے شفا دے دے، مجھے عافیت دے دے، فاعافیه، میں اللہ اس کو عافیت عطا کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حتی یطلع الفجر، یہ آوازیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی رات اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شب برات کیسے گزارتے تھے؟ میں نے اس سے پہلے یہ بتایا کہ آقا علیہ السلام شب برات کیسے گزارتے تھے۔ اب سنیں کہ حضرت علی نے تو آقا علیہ السلام سے سنا تھا نا کہ رات کو عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، ان کے بیٹے ہیں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے شب برات شروع ہوتی، لیلۃ النصف من شعبان شروع ہوتی، اب پوری رات کو جو نائٹ ہے اس کو ڈیوائڈ بائی 3 کر دیتے، 3 حصے کرتے پوری رات کے۔ پہلے حصے میں صرف اور صرف صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام ہی پڑھتے رہتے، اور جیسے ہی سیکنڈ نائٹ کا حصہ شروع ہوتا، نائٹ کا سیکنڈ حصہ، تو حضرت حسن مجتبی استغفار کرنے لگ جاتے، اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور جب تھرڈ شروع ہوتا تو
تو آپ اس وقت نفل نماز پڑھا کرتے تھے پوری رات جاگ کر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد میں آنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد کے اندر لائٹنگ کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر رب کی عبادت کرنے کی، کہیں سے ثابت نہیں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، صلاۃ علی النبی ہے، استغفار ہے، نمازیں ہیں، نفل نماز ہے. کسی نے پوچھا اے حسن کیا وجہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان کی رات کو اتنی عبادت کرتے ہو، پوری رات جاگتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان سے سنا تھا، حضرت علی سے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا کہ جو لیلۃ النصف من شعبان کو زندہ کرے گا، اس رات عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے گا. ان کا ایک جذبہ ہوتا تھا اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو ہیں، ان کے وابستہ جو ہو جائے وہ مقبول ہو جاتا ہے، مگر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس رات میں اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤں، اللہ کے پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس لیے رات بھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی رات کی عبادت دیکھیں، شب برات ہے، لیلۃ النصف من شعبان ہے، آپ رب عز و جل کی بارگاہ میں قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نماز سے فارغ ہوا تو جہاں پر نماز پڑھے تو مسجد تھی، تو مسجد کا جو محراب ہوتا ہے اس پہ گرین کلر کا پیپر کاغذ آ کے گرا، اس میں سے نور نکل رہا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نماز سے فارغ ہوا، میں نے وہ پیپر اٹھایا، اس کو کھولا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ لکھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز لعبدہ عمر ابن العزیز. یہ پورا جملہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ ہے، جہنم سے آزادی کی خوشخبری ہے، من الملک العزیز، بادشاہ اور حکمت والے رب کی طرف سے، لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، اپنے بندہ خاص عمر بن عبدالعزیز کے لیے. تو رات بھر انہوں نے عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں خوشخبری سنا دی کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے، تمہاری مغفرت ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رات عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز عبادت کرتے ہوئے گزار رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں انہوں نے سن رکھی تھی کہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے، گناہگاروں کی مغفرتیں ہو رہی ہیں. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اس رات کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے، رات تو سب پر آ رہی ہے مگر یہ 6 لوگ ہیں، 6 پیپلز، کہ اس رات بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا، یہ محروم رہ جاتے ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرماتا. سب کو بخشا جا رہا ہے، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُمْلِئَ الْكَافِرِينَ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ مومنوں کی بخشش کر رہا ہے، مغفرت کر رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، کافروں کو چھوڑ دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ کریں، اسلام قبول کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 6 لوگوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 6 لوگ وہ ہیں جو اس رات بھی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت نہیں پاتے. سنیں وہ کون ہیں؟ اگر ان میں ہم ہیں تو ابھی وقت ہے، شب برات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شب برات تو آ جائے اور خوش نصیب بخشش بھی پالیں اور ہم بد نصیب ان گناہوں کی وجہ سے رب کی بارگاہ سے مغفرت سے محروم ہو جائیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينظر اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ لیلۃ النصف من شعبان شب برات کی رات نظر رحمت نہیں فرماتا الی مشرکن، یہ شرک کرنے والا، اللہ کے لیے پارٹنر ثابت کرنے والا، اللہ کے لیے پارٹنر ثابت کرنے والا اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی لیلۃ النصف من شعبان مغفرت نہیں کرتا. آپ کہیں گے الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، باقی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اگلا لفظ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا الی مشاحن، اللہ تعالیٰ اس مومن کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، چھپی ہوئی انیمی ہوتا ہے، یہ چھپا ہوا بغض ہوتا ہے، یعنی سامنے میٹھے میٹھے تاموسانہ سامنے آئیں گے تم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، جیسے ہی بیک پہ گئے تو کوشش کی جاتی ہے کسی طرح اس کو نقصان ہو جائے، کسی طرح اس کو تکلیف ملے، کسی طرح یہ برباد ہو جائے،
اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی, اس کی پروموشن دیکھی نہیں جاتی, اندر تکلیف ہوتی ہے, پین فیل ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے مشاحن. اب غور کریں اپنے نیبرز کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں. سگے بھائیوں سے لوگوں کو حسد ہو جاتا ہے, کینہ ہو جاتا ہے, بغض ہو جاتا ہے. اپنے امپلائر کے بارے میں, اپنے امپلائیز کے بارے میں, اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے بارے میں, اپنے دوستوں کے بارے میں. ہمارا دل صاف ہے یا دل کے اندر حسد ہے, بغض ہے, عناد ہے, چھپی ہوئی دشمنی ہے کہ اس کو کسی طرح سے نیچے گرانا ہے, اگر میں نہ گراؤں تو کوئی اور گرائے, مجھے ٹھنڈ پہ جائے گی, مجھے سکون مل جائے گا, مجھے تسلی ہو جائے گی. تو یہ کہلاتا ہے مشاحن. اور اس رات آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بغض اور حسد رکھنے والے کو اللہ نہیں بخشتا. بغض اور حسد مسلمانوں سے رکھنا بہت بری بات ہے, اور جس کے دل صاف ہو مسلمانوں کے لیے اس کو کتنی بڑی نعمت ملتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یطلع علیکم رجل من هذا الفج من اہل الجنہ. صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تھوڑی ہی دیر میں ایک شخص آئے گا, ایک شخص آئے گا, اس راستے سے اندر آئے گا اور وہ جنتی ہے, وہ جنتی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں جن کے چہرے سے وضو کے قطرے گر رہے ہیں اور آپ کے الٹے ہاتھ میں چپلیں ہیں. صحابہ کرام نے اس کو دیکھا, بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو جنتی. سیکنڈ ڈے سیم سینٹینس کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تھوڑی دیر میں ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. وہی صحابی, انصاری صحابی دوبارہ آ گئے. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ یہ جنتی ہے اور ہم نے اس کی زیارت کی ہے. تیسرے دن تھرڈ ڈے سیم جملہ کہا کہ ان قریب ایک شخص آئے گا اور جنتی ہے. وہی انصاری صحابی دوبارہ آ جاتے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عمر سے نہیں رہا گیا, آپ نے انویسٹیگیشن کی کہ کیا وجہ ہے, یہ کون سا ایسا ایکشن ہے, کون سے ان کے عمل ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان صحابی کے پاس گیا. اچھا ان کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا. یہ گئے ان کے پاس اور کہنے لگے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں جسٹ فار 3 days, 3 دن کے لیے مجھے مہمان بنا دو. حضرت عبداللہ بن عمر کی ریکویسٹ قبول ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان کا مہمان بنا. اب میں آبزرویشن تھی میری, میں آبزرو کرتا تھا کہ کیا ایسے ڈیڈز ہیں, اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جنتی بنے. تو آپ کہتے ہیں میں نے 3 دن دیکھا, 72 آور ساتھ میں رہا. میں نے ایک چیز تو یہ دیکھی کہ آپ جب سوتے ہیں تو جیسے ہی کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یعنی ہیبیچولی آپ اللہ کہا کرتے ہیں. دوسری چیز یہ دیکھی کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ضرورت کی بات کرتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں, زبان کا استعمال بہت احتیاط سے کرتے ہیں. اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا, بہت زیادہ نفل نمازیں نظر نہیں آئی, بہت زیادہ کوئی نفل روزے نظر نہیں آئے. تو میں نے جاتے ہوئے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس 3 دن اس لیے رکنے آیا تھا کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں کہ رسول اللہ نے آپ کو جنتی کیوں کہا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سے اسپیسیفک ڈیڈز ہیں, عمل ہیں, ایکشن ہیں. مگر میں نے کچھ بہت زیادہ نفل نمازیں تو دیکھی نہیں, بہت زیادہ عبادت تو دیکھی نہیں, تو میں جا رہا ہوں. تو صحابی نے کہا جو تم نے دیکھا ہے بس میں یہی کرتا ہوں, اور کچھ نہیں ہے, جو تم نے دیکھا ہے میں یہی کرتا ہوں. جب وہ جانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر تو ان صحابی, انصاری صحابی نے بلایا اور کہا ایک بات اور سنتے چلے جاؤ, ایک بات اور سنتے چلے جاؤ, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد نہیں ہے, کسی مسلمان کے لیے. اور آپ فرماتے ہیں اگر میرے بھائی کو کوئی نعمت مل جائے تو میرے دل میں حسد نہیں ہوتا, میرا دل کلین, پیور ہارٹ, صاف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب سنا تو کہا کہ حضرت یہی تو عمل ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی بن گئے ہو. اٹ از سو ڈیفیکلٹ. آج بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ دل کو صاف کرنا چاہیے, بغض و عناد نہ ہو, حسد نہ ہو, مگر اندر کچھ ہے, وہ اندر سانپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسکارپین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے اندر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی مسلمان کو سکون مل جائے, کسی کو پروموشن مل جائے, کسی کی ترقی ہو جائے, کسی کی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ آ جائے, تکلیف ہوتی ہے. کسی کے بیٹے کی اچھی جاب لگ جائے, تکلیف ہو جائے. کسی کا کاروبار چل جائے, کسی کی آواز اچھی ہے, کسی کو لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, کچھ بھی ہو دل کے اندر ایک پین فیل ہوتا ہے. بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہم تو سامنے تو بڑے اچھے ہیں نا, پیچھے سے رکھتے ہیں یہ باتیں. تو آج کی رات آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مشاحن, جس کے دل میں بغض اور عناد ہے, لیلۃ النصف من شعبان, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا.
اور فرمایا ولا الی قاطع رحم، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن سے بات نہیں کر رہا، اولاد ماں باپ سے بات نہیں کر رہی، ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض بیٹھے ہیں، چچا سے کوئی ناراض، کوئی تایا سے کوئی ناراض، کوئی خالہ سے ناراض ہے، کوئی پھپھی سے ناراض ہے، ریلیشن ختم، کزن برادر سے بات نہیں کرتے، یعنی آپس کے اندر دوریاں ہیں، ریلیشن تباہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کا ریلیشن تباہ ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کر رہا، لیلۃ النصف من شعبان اللہ اس کی مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ ولا الی مسبل، اور فرمایا اس تکبر کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنی تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے چلتا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا الی عاق لوالدیہ، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم میں سے اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ابھی بیٹھا ہے، لیلۃ النصف من شعبان کے آنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لیں، باپ سے بھی ماں سے بھی، ان کو راضی کر لیں، ان کو سوری بول دیں، ان کو کال کر لیں، ان کے کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، بس شادی ہوئی اور ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، تنہائی کے اندر ہے، مگر یہ بیٹا اس کو پال پوس کے بڑا کیا، یہ بیٹی کہ جس کے نخرے برداشت کیے ہیں، یہی اپنی ماں کے اگینسٹ ہے، اپنے باپ کے اگینسٹ ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان کو بھی نہیں بخشے گا، ماں باپ کے۔ وَإِلَىٰ مُدْمِنِ الْخَمَرِ، اور پھر فرمایا جو شراب پیتے ہیں، الکوہل پیتے ہیں، وائن پیتے ہیں، شراب پینے والا بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ 6 بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی، قطع رحمی کرنا، مسلمانوں کے لیے بغض و عناد رکھنا، ان تمام تر گناہوں سے بچیے۔ اگر ہیں یہ گناہ تو لیلۃ النصف من شعبان سے پہلے سچی توبہ کر لیجئے کہ یہ بڑی رات ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ جیسے ہی ہو سکے تو 14 شعبان کا بھی روزہ رکھ لیں، اور 15 کا روزہ تو رکھنا ہی ہے کہ 15 کا روزہ رکھنے کی تو آقا علیہ السلام نے حدیث میں حکم فرمایا ہے۔ جیسے ہی مغرب ہو تو مغرب مسجد میں پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، مغرب کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اس مسجد ہدایہ میں بھی جو 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ جماعت سے پڑھائے جائیں گے، تو یہ 6 رکعت نوافل جو پڑھے جائیں گے اس میں آپ شریک ہو جائے، سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے۔ اب رات شروع ہو گئی ہے اور رات کی ابتدا ہی اللہ کی عبادت سے ہوئی ہے، عشاء کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی رات کو اس طرح گزاریں جیسے امام حسن مصطفیٰ نے گزاری، صلاۃ علی النبی کریں، استغفار کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اور جب نفل نمازوں کا ٹائم آ جائے تو ہو سکے تو 14 رکعت اس طرح سے پڑھ لیں۔ اب آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، 14 رکعت 2 رکعت کر کے نفل پڑھ لیں۔ 14 رکعت پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ 14 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد 14 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ لیں، قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد 1 مرتبہ یہ پڑھ لیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو میں نے 14 رکعت کا طریقہ بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب برات میں یہ 14 رکعت ادا فرمائی تھی۔ صحابی نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کس طرح سے رکعت پڑھی ہیں اور کیوں پڑھی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، جو لیلۃ النصف من شعبان کو یہ 14 رکعتیں اس طرح پڑھ لے جیسے میں نے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو 20 حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور 20 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بزرگان دین سے ثابت ہے، امام علامہ احمد ساوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس رات 100 رکعت نفل نماز تو ہر کوئی پڑھے، 100 رکعت نفل نماز ہر کوئی پڑھے۔ اور پڑھنے کا طریقہ بعض علماء نے لکھا، علامہ ضیاء الدین درینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں 100 رکعت اس طرح سے پڑھے، اب پڑھ لے تو نصیب کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 ٹائمز قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھے اور 100 رکعتیں مکمل کر لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ النصف من شعبان یہ 100 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 70 ٹائم 70 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، 70 مرتبہ۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس کی 70 حاجتیں جب ایک نظر فرماتا ہے نا، ایک مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ جس پہ ایک نظر رحمت فرماتا ہے اس کی 70 حاجتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اور اس میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو رات اللہ کی عبادت میں گزاریں، دن روزہ رکھیں، رات کو ہو سکے تو قبرستان بھی جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام